الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، محرم الحرام کا جو مہینہ ہے یہ عظمت والے مہینوں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ اگرچہ ایک وقت تو ایسا تھا کہ جس وقت کئی ایک حکم اس کے متعلق تھے، مثلا جب جہاد کا حکم تھا اس وقت ان مہینوں کا اندر لڑنے کی ممانعت بھی تھی، چونکہ مشرکین مکہ اور دیگر لوگ بھی اس مہینے کا احترام کیا کرتے تھے۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 ماہ ان کو قرآن پاک کے اندر بھی اربعۃ اشہر الحرام، اشہر حرم کہا گیا، 4 مہینے حرمت والے۔ اگرچہ بعض احکام منسوخ بھی ہو گئے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر جو خاص طور سے 10 محرم کا دن ہے، یا اسی طرح محرم کے اندر روزے رکھنے کا جو حکم ہے، اور اس میں 10 محرم کا جو روزہ رکھا جاتا ہے اس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ رمضان کے مہینوں کے بعد سب سے زیادہ ثواب 10 محرم کے اندر روزہ رکھنے کا ہے۔ اب یہ جو 10 محرم کا روزہ ہے اس کی مشروعیت ہجرت کے بعد ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو پتہ چلا کہ یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، اور وجہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، بنی اسرائیل کو انہوں نے آزاد کروانے میں کامیاب ہو گئے تھے، تو شکرانے کے طور پر 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں، جو یہودی ہیں، ان کا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے اتنا نہیں جتنا ہمارا ہے، کیونکہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی بات ہی نہیں مانتے۔ موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی، کہنے کو کہتے ہیں کہ ہم تورات کو مانتے ہیں، یہ تو تورات کو بھی نہیں مانتے، چونکہ اس کے اندر تو صراحتاً حکم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تاکید کی تھی، اس کے اندر وحی موجود تھی کہ آخری نبی جب آئیں گے یہ ان کی علامتیں ہیں، حتیٰ کہ جو ان کے ساتھی ہوں گے صحابہ کرام، ان کی علامتیں تک موجود ہیں۔ یہ ان کی علامتیں، ان پر ایمان لانا، اس وجہ سے یہ پہچانتے تھے کہ یہ نبی برحق ہیں، اور آخری نبوت کا دعویٰ بھی کیا کہ آخری نبی ہیں۔ تو یہ پہچاننے کے باوجود ایمان نہیں لائے، تو حضور نے فرمایا یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی مانتے ہی نہیں ہیں، یہ تو اپنی کتاب تورات کی نہیں مانتے، تو لہذا ان کا اتنا تعلق نہیں ہے جتنا کہ ہمارا ہے، تو لہذا ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ تو اس کے بعد سے آپ علیہ السلام نے 10 محرم کا روزہ رکھنا شروع کر دیا، اور صحابہ کرام نے بھی۔ البتہ یہ حکم دیا کہ ان سے مشابہت سے بچنے کے لیے، یعنی ان کی مشابہت نہ ہو جائے، کیونکہ اہل کتاب ہیں، کافر لوگ ہیں، کافروں سے مشابہت نہ ہو جائے کہیں، اس سے بچنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ یہاں تو ساتھ 9 کا روزہ رکھو یا 11 کا، 10 کا تو رکھنا ہی ہے، ساتھ ایک اور ملا لو، کیونکہ یہودی صرف 10 کا رکھتے ہیں، تو مسلمانوں کو حکم دیا تم ساتھ 9 کا رکھو یا 11 کا۔
اگرچہ اس میں بہتر تو یہی ہے کہ بندہ 2 روزے رکھے، لیکن اگر ہمت نہیں کسی میں 2 نہیں رکھ سکتا تو 1 رکھنے کی گنجائش بھی ہے۔ یہ بہتر عمل ہے کہ 2 کم سے کم رکھے۔ اب دیکھیے کہ یہاں مشابہت کس میں ہو رہی ہے؟ عبادت کے اندر۔ انہوں نے بھی روزہ اللہ کے لیے رکھنا ہے اور مسلمانوں نے روزہ بھی اللہ کے لیے رکھنا ہے، اور یہاں بھی مشابہت گوارا نہیں ہے، چاہے جائے کہ رہن سہن کے طریقوں میں اور لباس اور ان طریقوں میں، معاشرت کے طریقوں میں بندہ ان کی طرز کو اپنا لے، یہ تو کسی قدر آپ علیہ السلام کو گوارا ہی نہیں ہے کہ غیروں کی مشابہت مسلمان اختیار کرے۔ مسلمانوں کا دین تو آخری دین ہے، قیامت تک چلنے والا دین ہے، اور اس دین کو تو جامع کہا جاتا ہے، جامع۔ قیامت تک جتنے بھی مسائل ہیں سب کا حل ہمارے دین کے اندر موجود ہے، باقی کسی دین نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا، حتیٰ کہ نہ موسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ کیا، نہ عیسیٰ علیہ السلام نے، کسی دین کی جامعیت کا کسی نبی نے دعویٰ نہیں کیا کہ قیامت تک ہمارا دین ہے۔ جب ہمارا دین ایسا ہے تو آئیڈیل تو ہمارا دین ہے، ہم کیوں کسی کی مشابہت اختیار کریں؟ تو یہاں تو صرف عبادت کے اندر مشابہت ہو رہی تو حضور نے منع فرما دیا، چاہے جائے کہ معاشرت کے دوسرے طریقوں کے اندر مشابہت کو دین اسلام گوارا کرے۔ تو ایک تو یہ حکم ہے روزہ رکھنے کا، اس دن کرنے کے کاموں میں سے ایک یہ کام ہے 10 محرم، اور دوسرا کام یہ ہے، اگرچہ یہ جو احادیث کے اندر آتا ہے وہ حدیث جاننا ضعیف درجے کی ہے، اور یہ ایک حدیث میں نہیں آتا، یہ مختلف حدیثوں میں یہ حکم آتا ہے، اور جب کئی حدیثیں ضعیف مل جائیں نا تو فضائل اس سے ثابت کیے جا سکتے، یعنی کہ ایک محدثین کا اصول ہے کہ اگر کوئی مسئلہ اخذ کرنا ہے احادیث کے اندر سے تو وہ صحیح حدیث سے مسئلہ نکالیں گے کہ نماز کا مسئلہ ہے بھئی، نماز کے اندر یہ حکم واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے، ایک مسئلہ اخذ کرنا ہے تو وہ صحیح حدیث سے اس کا استنباط کیا جائے گا، اس کو نکالا جائے گا۔ اور اگر کوئی فضیلت ثابت کرنی ہے تو فضیلت ضعیف حدیث سے بھی ثابت ہو سکتی تو ہے تو ضعیف، لیکن چونکہ ایک سے زائدہ حدیث سے یہ فضیلت ثابت ہے، اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ اس پر عمل کرنا مستحب ہے، کہ عمل کر لیا جائے، اور ہے فضیلت درجے کی چیز۔ وہ کیا کہ 10 محرم کو اپنے اہل و عیال پر خرچ کے اندر وسعت کرنا، خرچ کے اندر، یعنی کہ عام روٹین کے اندر کھانے کی کوئی چیز پکتی ہے تو 10 محرم کو اچھی چیز پکوا دیں، یا یہ بھی صورت ہے کہ 10 محرم کو جو عام تو خرچہ بیوی کو دیا ہی جاتا ہے، 10 محرم کو ایک زائد خرچہ اس کو ویسے ہی دے دیں، یہ اس صورت پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کوئی بھی ایسی صورت اختیار کر لی جائے جو عام روٹین سے ہٹ کر ہے تو اللہ تعالیٰ سارا سال کے اندر اس کے رزق میں برکت ڈال دیتے ہیں، اور کئی محدثین فرماتے ہیں کہ ہم نے اس حدیث پر عمل کر کے دیکھا، پورا سال مشاہدہ کیا، ہمارے رزق میں برکت ہو گئی۔ تو گویا کہ یہ کرنے کے کام ہے۔ اب اس دن کے اندر اگر کوئی بندہ اس طرح سبیل لگاتا ہے یا کھانے تقسیم کرتا ہے تو اس میں نیت کا فساد نہ ہو، نیت کا فساد نہ ہو، چونکہ دیکھیے کہ کسی کی یاد میں اس طرح اگر شہادت ہو گئی، ایک بہت بڑا سانحہ پیش آیا اس دن کے اندر، وہ معاملہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حکومت میں کئی ایسے جنا واقعات پیش آئے، اگرچہ یہ جو 10 محرم کو اہل بیت کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، نہ اس سے قبل نہ اس کے بعد اہل بیت پر اس طرح سے ظلم و ستم کیا گیا جو کہ 10 محرم کو یہ معاملہ پیش آیا، لیکن اس کے باوجود اس طرح کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ دیکھیے اس میں ایک اچھی نیت، ایک تو فاسد نیت ہے نا جو عام طور سے لوگ اختیار کرتے ہیں، غلط طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ ایک اچھی نیت کیا ہوتی ہے کہ چلو جی جو 10 محرم کو اہل بیت شہید ہو گئے ان کے ایصال ثواب کے لیے ہم یہ عمل کرتے ہیں۔ تو دیکھیے ایصال ثواب کے اندر اصول یہ ہے کہ اس میں دن کی تعیین اگر کر دی جائے تو وہ بدعت بن جاتی ہے، کہ مثلا کوئی بندہ مر گیا تو اس کے لیے دن متعین کر دیا کہ لو جی اب ہم نے آج یا کل ضرور بیٹھ کے کچھ نہ کچھ اس کو ایصال ثواب کرنا ہے، نیت یہ کر دی کہ ضرور کرنا ہے، نہیں کریں گے تو لوگ برا بھلا کہیں گے، اچھا 3 دن بعد کرنا ہے، 7 دن بعد کرنا ہے، 10 دن بعد کرنا ہے، 40 دن بعد کرنا ہے، سال بعد کرنا ہے، یہ شریعت اس کی مذمت کرتی ہے۔ جو مر گیا ہے اس کو ہر وقت ایصال ثواب کی ضرورت ہے، یہاں پر جب ایسی چیزیں آ جائیں گی تو بندہ تو بھول جائے گا، لو جی میں نے یہ بری ذمہ ہو جائے گا، اور اس قدر خرچہ کر دیا جاتا ہے کہ جناب بندے میں ہمت نہیں ہوتی کہ دوبارہ ایصال ثواب کا کوئی ایک تقریب منعقد کی جائے،
تو یہ جو تقاریب کی شکل اختیار کر گئی یہ ہمارے معاشرتی مجبوریاں ہیں، رسومات ہیں، بدعات ہیں، شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شریعت تو کہتی ہے کہ جو مر گیا زیادہ سے زیادہ اصالہ ثواب کیا جائے۔ شریعت نے تو ہر معاملے کو سستا رکھا ہے کہ جس قدر اس کو اصالہ ثواب ہو جائے وہ کم ہے۔ تو اگر کوئی اصالہ ثواب کی نیت سے کرنا ہے تو بھائی محرم کے علاوہ بھی کیا جا سکتا ہے، اس سے 10 محرم سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے، بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو لہذا ایک ہی دن ایسی جانا، ایسا عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اصالہ ثواب کی نیت سے بھی کریں گے تو دیکھو یہاں پر آ گئی مشابہت۔ اور حضور تو روزہ رکھنے کے اندر مشابہ سے منع فرما رہے ہیں کہ روزہ بھی ہم نے ایک نہیں رکھنا، 2 رکھنے۔ اور یہاں پر کیا ہے کہ ہم اگر اصالہ ثواب کی نیت سے ہی کریں گے تو مشابہت کن کے ساتھ ہو گئی؟ دوسرے لوگوں کے ساتھ، کہ جو فاسد نیت سے ہی عمل کر رہے ہیں۔ تو مشابہ سے بچنے کا بھی حکم ہے۔ تو اس دن کے اندر اپنے اہل عیال پر وسعت کے ساتھ خرچ کیا جائے اور اسی طرح روزہ رکھا جائے۔ یہ تو ہے اس دن کے کرنے کے کام۔ اب یہ جو معاملہ پیش آیا، واقعہ تو بھی سنانا مقصود نہیں ہے، انشاءاللہ ارادہ تو ہے کسی جمعے میں پورا تفصیلی واقعہ جو تاریخ کی صحیح روایات سے ثابت ہے اس کو بھی انشاءاللہ میں عرض کر دوں گا۔ ابھی صرف 1-2 باتیں کرنا مقصود ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے شہید ہونے کے بعد یہ دونوں جماعتوں کے متفق علیہ امیر بن گئے۔ اب اس میں جب حضرت علی کو شہید کر دیا گیا تو خلافت چلی گئی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ویسے بھی آپ علیہ السلام کی پیشن گوئی موجود تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے، حضرت حسن کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ایک بہت بڑا کام لیں گے۔ وہ کیا؟ کہ مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان صلح کرانے کا کام اس سے لیں گے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی ایک پیشن گوئی تھی، اور ہوا بھی ایسے ہی کہ جب حضرت علی کے بعد حضرت حسن خلیفہ بن گئے تو تقریباً 6 ماہ خلافت رہی ان کی۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ ہماری 2 جماعتیں بن گئی، حتیٰ کہ حج پر بھی 2 جماعتیں اکٹھی نہیں ہوئیں، اور ہیں مسلمان۔ کہ شام کے جو لوگ تھے وہ ایک طرف تھے، ان کا موقف یہ تھا کہ حضرت علی کو قصاص عثمان لینا چاہیے تھا، حضرت عثمان کا قصاص کیوں نہیں لیا گیا؟ خلافت منعقد ہو گئی۔ تو حضرت علی کا موقف یہ تھا کہ اس قدر مدینہ میں انتشار ہے، تم نے تو دیکھا ہی نہیں کہ باغی لوگ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اور اس قدر مضبوط جتھے تھے کہ حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ حضرت امیر المومنین حکم نہیں دے رہے ان کو قتل کرنے کا کہ باغی ہیں تو مسلمان، حتیٰ کہ خود شہید ہو گئے لیکن مسلمانوں پر تلوار نہیں چلوائی انہوں نے۔ تو اب یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ تو اس وقت یہ تھا کہ حضرت علی نے کہا کہ اب بھی حکومت کو مستحکم ہونے دیا جائے، جب مستحکم ہو جائے گی اس کے بعد یہ کام کیا جائے۔ اس وجہ سے امت نے حضرت علی کی رائے کو سراہا کہ اس معاملے میں حضرت علی حق پر تھے کہ واقعتاً وہ جو انتشار پھیل گیا، مسلمانوں کی 2 جماعتیں بن گئی، جب تک وہ ایک نہ ہو جاتی، اتفاق نہ ہو جاتا، قصاص نہیں لیا جا سکتا۔ قصاص میں نقصان تھا، پہلے یہاں شہادتیں ہوئیں اور شہادتیں ہونی تھیں۔ تو بہرحال قصاص نے لیا، اس وجہ سے وہ حضرات ایک طرف رہے۔ یوں ہی سلسلہ چلتا گیا کہ حضرت علی بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد خلافت آئی حضرت حسن کے پاس۔ 6 ماہ کے بعد حضرت حسن نے کہا کہ یہ 2 جماعتیں ہیں مسلمان، لہذا جانا دونوں کی صلح کروا دی۔ وہ کس طرح کہ حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور بالاتفاق ان کی خلافت قائم ہو گئی۔ 19 سال وہ خلیفہ رہے، اور ان کے دور حکومت میں سب سے زیادہ فتوحات ہوئیں، اور اسلام دور دراز تک پھیلا، یہاں تک کہ نصف دنیا، آدھی دنیا سے زیادہ تک اسلام کا پرچم لہرا دیا گیا۔ 64,65,000 مربع میل تک اسلام پہنچ چکا تھا۔ اب یہ 19 سال انہوں نے جس شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی، حضرت امیر معاویہ کو بہت سے لوگوں نے مشورہ دیا، حتیٰ کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے بھی اور دیگر حضرات مشورہ دیا کہ یہ جس طرح سے نظم چل رہا ہے نا،
یہ نظم اسی طرح ہی چلتا رہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیں، چونکہ بنو امیہ کا دورہ ہے اور جتنی فتوحات اور گورنر ہیں اس وقت انہی کے ہیں، اور انہی کے ہاتھوں اللہ پاک نے اتنی فتح دی ہے، تو لہذا سارے کے سارے متفق ہیں، آپ ان کو جو ہے نا اپنے بیٹے کو بنا دیں۔ اور بیٹے میں بظاہر اس وقت تک کوئی برائی بھی نہیں تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے پہلے کا دور تھا کہ جو مسلمانوں کی آپس میں جنگیں ہوئیں، صحابہ کرام کے اختلافات ہو گئے، اگرچہ اس میں بہت بڑا حصہ منافقین کا تھا، ان کی وجہ سے یہ جنگیں سرزد ہوئیں۔ اب بہرحال حضرت امیر معاویہ نے خطبہ دیا اور خطبے کے اندر اعلان کیا کہ دیکھو، میں نے تمہارے مشورے سے، میرے سامنے پہلے کے حالات تھے، مسلمانوں کی لڑائیاں تھیں، تمہارے مشورے سے میں نے یزید کو منتخب کر دیا۔ دعا بھی دی اور بد دعا بھی دی یزید کو۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو شریعت کے مطابق چلتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھیں، اور اگر یہ شریعت سے ہٹ جائے اللہ تعالیٰ اس کو موت دے دے۔ اب اس وجہ سے شریعت جو ہے نا وہ 4 سال بھی اس نے پورے نہیں کیے، بمشکل پورے کیے اور وہ مر گیا۔ اب یہ تو معاملہ تھا، حضرت امیر معاویہ نے فیصلہ کر دیا۔ بعد میں جو یزید نے جو بھی معاملات کیے، پوری امت کا اتفاق ہے کہ اس معاملے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، اور یزید ناحق تھا، ظلم و ستم کیا، فسق و فجور کا ارتکاب کیا، اور بھی بہت سے معاملات کا اس سے ظہور ہوا، جو کہ خلیفہ بننے سے، اقتدار ہاتھ میں آنے سے پہلے یہ کام اس سے ظاہر نہیں ہوئے۔ جب بندہ کے ہاتھ میں اختیار آ جاتے ہیں نا تو اندر کی جو سرکشی ہے وہ اس وقت ظاہر ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس معاملے میں وہ ناحق تھا، حضرت حسین حق پر تھے، لیکن اس کے باوجود یہ جو معاملہ ہو گیا اس کا وبال یزید کے سر ہے، حضرت امیر معاویہ کے سر نہیں ہے۔ وہ بری و ذمہ ہے، چونکہ وہ نیک نیتی پر انہوں نے فیصلہ دیا، اور صحابہ کے بارے میں تو حضور فرما گیا الصحابۃ کلھم عدول، کہ صحابہ کرام سارے کے سارے عادل ہیں۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے چلو گے رہنمائی پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ تو لہذا حضور گواہی کے دے کے جا رہے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ کی نیت بھی خالصتاً نیک نیتی تھی کہ وہ انتشار نہیں چاہتے تھے، اس وجہ سے انہیں منتخب کر دیا۔ تو بیٹا اگر کوئی ایسے امور کا ارتکاب کرے تو والد کے سر نہیں ہوتے، والد بری و ذمہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یزید کے معاملات کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرنا، ان پر انگلی اٹھانا، یہ کبیرہ گناہ اور حرام ہے۔ اسی وجہ سے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی جماعت کے اندر حضرت امیر معاویہ کی جو شخصیت ہے ان کو پہلی سیڑھی بنا دیا، پہلی سیڑھی۔ جیسے سیڑھی پر چڑھنے کے لیے پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا جاتا ہے نا، اور وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کی محبت اور عقیدت جو دل میں ہے نا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ کو پہلی سیڑھی قرار دیا کہ جو بندہ یہاں سے پھسل جائے نا وہ آگے جا کے دیگر صحابہ کی بھی گستاخی کرتا ہے۔ تو لہذا یہاں سے پہلی سیڑھی سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہو۔ تو باقی انشاءاللہ یہ جو کربلا کا واقعہ ہے آئندہ جو موقع ملا تو انشاءاللہ تفصیل سے عرض کیا جائے گا۔ ابھی جو بات کہی سنی اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔